بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ میری دعائیں انشاءاللہ ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور آپ سب سے بھی میں ایسی ہی امید اور توقع کرتی ہوں کہ آپ جب میری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، یا جب آپ کو میرے وظائف یاد آتے ہوں گے، یا جب آپ میرے وظائف کر رہے ہوں گے یا کرتے ہوں گے یا کسی کو دیتے ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں اس وقت یقیناً یاد رکھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میری تمام لوگوں کے لیے دعائیں، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جتنے لوگ بے روزگار ہیں اللہ رب العزت ان کو بہترین ترین روزگار عطا فرمائے، جتنے لوگ بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان سب کو بہترین اولاد، نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، نیک اور صالح اور فرمان بدار والے، آمین ثم آمین۔ اور اگر جن کی بیٹیاں اور بیٹے گھروں میں رشتوں کے انتظار میں ہیں، وہ ماں باپ کے گھروں میں ان میرڈ ہیں، اللہ رب العزت ان کو اتنے بہترین رشتے عطا فرمائے کہ جیسے ان بچے اور بچیوں نے خواہش دل میں رکھی ہو، یا ان کے والدین نے جیسی خواہش رکھی ہو، تو اللہ رب العزت ایسے رشتے ان کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جتنے لوگ بے روزگار ہوں اللہ رب العزت ان سب کو اتنا بہترین روزگار عطا فرمائے کہ وہ خود بھی حیران ہو جائیں، اللہ پاک اتنا ان کو بہترین روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور باقی جتنی بچیاں شادی ہو چکی ہیں اللہ رب العزت ان تمام بچوں کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اور ہمارے جتنے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ سب کے ہمارے، تو اللہ رب العزت ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین بہترین ترین مقام دے، اور اللہ پاک جن کی اللہ رب العزت نے بخشش کر چکے ہیں اللہ پاک ان سب کے وہاں پہ درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ قریش کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے، کچھ چند ہی فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی یہ جو پاک کلام ہے قرآن پاک، اللہ رب العزت کے قربان جاؤں، اللہ کے نبی کے قربان جاؤں، اللہ کے اس پاک کلام کے قربان جاؤں، اس کے اندر اتنے فوائد ہیں، ہر لفظ کے اندر اتنے فوائد ہیں کہ اگر ہم کسی ایک کو بھی بیان کرنے کے لیے پوری زندگی ہم بیٹھ کے اس کے بیان کریں تو اس کے فوائد ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن بہر کیف ہمارے پاس یہ ویڈیو بناتے ہوئے ایک محدود ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر میں آپ کو جتنے فوائد بتا سکتی ہوں تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد بتاؤں گی۔ اور پرسنلی مجھے یہ سورہ قریش بے حد پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اور میں خود بھی اس کے بہت سارے ذکر مختلف وقتوں میں اس کے کرتی رہتی ہوں۔ اور یہ سورت جو ہے یہ 30ویں پارے میں ہے، اس کی 4 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، یعنی یہ بالکل مختصر سی سورت ہے اور بہت پیاری سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ویسے تو اپنے پیارے نبی پہ، ہمارے پیارے نبی پہ یہ جو قرآن نازل فرمایا ہے، تو اس کی تو مطلب ہر لفظ ہر سورت سب کچھ بہترین ترین ہے، بس لیکن مجھے تو خود سمجھ ہی نہیں لگتی کہ کس کی کتنی زیادہ تعریف کروں، کیونکہ ہر صورت قابل تعریف ہے، ہر صورت انتہائی مجرب ہے، ہر صورت کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر میرا بس چلے تو میں صبح سے شام تک پورے قرآن پاک کی ہر صورت کا ہر وظیفہ کروں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو طاقت اور توفیق دے کہ ہم ان وظائف کو کر سکیں، آمین ثم آمین۔ اب سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، سورہ قریش آپ صبح اگر آپ فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، خواہ کچھ بھی ہے، تو آپ لوگ صبح نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ قریش کو بسم اللہ کے ساتھ اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ یہ پڑھیں گے 41 دن کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 41 ٹائم آپ سورہ قریش کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اول آخر 11 ٹائم آپ درود شریف پڑھیں گے،
اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خشوع و خضوع سے دعا کرنی ہے. اور دعا کا ہمیشہ میں آپ لوگوں کو بار بار تاکید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جب بھی دعا کرتے ہو ایک تو خشوع و خضوع سے کیا کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اول آخر درود شریف ہر حال میں پڑھا کریں، کیونکہ یہ دعا قبول کروانے کے بہترین اور مجرب ترین طریقہ ہے کہ آپ درود شریف اول آخر پڑھا کریں. اور یہ تو اب آپ کا پہلا اس کا فائدہ ہو گیا. اور یہ آپ 41 دن کی نیت سے پڑھیں، اور آپ اللہ رب العزت پہ یقین رکھتے ہوئے آپ ڈے فرسٹ سے آپ جب یہ وظیفہ شروع کریں گے، بس آپ نے یہ تصور کر لینا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کا کام کتنا بڑا ہے، آپ کا کام کتنا مشکل ہے، آپ کا مسئلہ کتنا ناممکن ہے. بس آپ نے صرف یہ سوچتے ہوئے وظیفے کو شروع کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کتنا بڑا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی اس تمام کائنات کہ ہر چیز کا کل اختیار والی وارث اللہ رب العزت ہی ہے. اب یہ تو ہو گیا ایک وظیفہ، ایک فائدہ ہو گیا. اب اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کھانے پینے پہ بیٹھتے ہیں تو کھانے پینے کے دسترخوان پہ جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں، آپ لوگ اس طرح کیا کریں کہ بیٹھتے کھانا جیسے آپ کے سامنے لگ جائے تو آپ سورہ قریش کو 3 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں. اور کھانے پہ بے شک پھونک مارے نہ مارے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بس آپ اس پہ پڑھ کے اور کھانے کو دیکھتے ہوئے آپ پڑھیں. اور پھر جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر سے 3 دفعہ سورہ قریش پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، اور اس کو اپنے پورے جسم پہ پھونک مار دے 3 مرتبہ. تو اس کے یہ فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے آنے والی 7 نسلوں کو بھی اتنا بہترین رزق اور اتنا بہترین دسترخوان عطا فرمائیں گے کہ آپ لوگ اور ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت بہترین ہے یہ، یعنی کہ آپ کی 7 نسلیں. اب آپ دیکھیں جیسے اگر میرے بچے ہوں، پھر آگے سے ان کے بچے ہوں، پھر ان کے، پھر ان کے، پھر ان کے، اس کو 7 نسلیں کہا جاتے ہیں. تو 7 نسلوں تک اگر اللہ رب العزت صرف ہم 3 دفعہ سورہ قریش اول اور 3 دفعہ آخر میں اگر کھانے کے پڑھ لیتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت ہماری 7 نسلوں کو بہترین دسترخوان عطا فرماتے، بہترین رزق عطا فرماتے اور آسان رزق عطا فرماتے، تو ہم لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ پڑھنے میں ہمارا کتنا ایک ٹائم لگتا ہے. تو دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ اب تیسرا فائدہ اس کو میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں. اس کا تیسرا فائدہ ان دونوں فائدوں سے زیادہ بڑا فائدہ ہے. اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، ایسا دشمن جس نے ہر وقت آپ کے پیچھے منہ کھولا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی ایسا انسان جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، یا کچھ اس طرح کے لوگ آپ کے ارد گرد جو ہوتے ہیں، آپ کو کولیگز ہوں، آپ کے نیبرز میں سے ہوں، آپ کے سسرال میں سے ہوں، آپ کے میکے میں سے ہو، خواہ کسی بھی جگہ کوئی بھی انسان آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہو، تو آپ نے 11 مرتبہ بغیر کسی درود شریف کے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اگر وہ انسان موجود ہے تو آپ چوری چھپے اس کے منہ کی طرف پھونک 3 دفعہ مار دے. اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کا جو کمرہ ہے یا جو چیز آپ کے علم میں ہے آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے پھونک مار دے. اور فار ایگزامپل آپ کے وہ گھر میں آپ کے ارد گرد نہیں ہے تو جس سائٹ پہ وہ رہتا ہے اس سائٹ پہ اس کا تصور کرتے ہوئے آپ 3 دفعہ پھونک ماریں. آپ اللہ رب العزت پہ یقین رکھیں کہ اتنا بہترین ہے یہ کہ اس انسان کا منہ آپ کے لیے ایسے بند ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا فائدہ یہ ہمیں ہو رہا ہے، اور صرف 11 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اس کا یہ فائدہ ہو گیا. اور خدا را ایک بات آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، ریکویسٹ کرتی چلوں کہ کسی شخص کے لیے بھی آپ ناجائز کریں گے. فار ایگزامپل وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ آپ کو ستا نہیں رہا، وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہا، وہ آپ کو پریشان نہیں کر رہا، اور آپ اس کے لیے کریں گے تو وہ وظیفہ آپ پہ الٹا ہو جائے گا. تو اس چیز سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے کہ آپ غلط وظیفہ نہ کریں. ٹھیک ہے، اور اب ہم چلتے ہیں چوتھے فائدے کی طرف کہ وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت مجرب ہے. وہ بھی آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کے جیب میں ہر ٹائم پہ پیسے موجود رہیں، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 15 ڈیٹ آتی ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ہماری جو سیلری تھی وہ ختم ہو گئی، اب ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں ہے. تو جب وہ ایسے ہوتا ہے، یا ایسے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کوئی منتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ آف بجٹ ہو جاتے ہیں، آپ نے گھر کے لیے کوئی ایسی کوئی چیزیں خرید لیں یا کچھ اس طرح کا
کچھ بھی فضول خرچی ہوگی آپ سے، یا آپ کے گیسٹ آ گئے اور آپ اوور بجٹ ہو گئے کہ آپ کا جو بجٹ تھا وہ 15 ڈیٹ کو یا 20 کو ختم ہو گیا، اور اب آپ بالکل آپ کی جیب میں بالکل نہیں ہے، آپ کی نوبت یہ آ رہی ہے کہ آپ ادھار مانگنے پہ مجبور ہو رہے ہو، تو اس کے لیے یہ ہے لیکن یہ وظیفہ بے شک یہ بالکل مختصر سا وظیفہ ہے، مجرب ترین ہے، تو یہ آپ اگر پوری زندگی کریں تو زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ آپ جب یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے اس کے آپ کو جو اثرات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، وہ آپ کو چوتھے یا 5ویں دن سے ملنا شروع ہو جائیں گے، اور تمام زندگی جب تک آپ یہ پڑھتے رہیں گے آپ کی جیب اللہ رب العزت کے حکم سے کبھی زندگی میں خالی نہیں ہوگی۔ تو وظیفہ اس طرح کا ہے کہ آپ جب نماز پڑھ لیں گے، یعنی کہ آپ جب فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، جب آپ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ بیٹھ کے جیسے اپنے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تو ہر انسان پڑھتے ہیں، جب آپ یہ پڑھ لیں آپ اپنی دعائیں کر لیں، آپ سب اگر آپ کی اور کوئی آپ تسبیحات کر لیں وہ کر لیں، آپ سب جب کر لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ اس کو سورہ قریش کو اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے فوائد آپ کو اتنی تیزی سے اور اتنے بہترین آپ کو ملیں گے کہ آپ کا بے اختیار دل اور ہاتھ میری دعا کے لیے آپ کا اٹھ جائے گا۔ یہ بہت بہترین ہے، بہت مجرب ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ بالکل چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، چھوٹی سی آیت ہے یہ، اور ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں، تو آپ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو کریں گے، اس سے مستفید ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کی کلام، ہر کلام ایسی ہے کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ کو کہ آپ نے صرف اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھنا ہے کہ اس کے وہ ہر معاملے پہ قادر ہے، ہر معاملے پہ، خواہ وہ کیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے اپنی مشکلات کو نہیں دیکھنا، آپ نے صرف اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے ٹوٹکے کی طرف۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ لوگ جب کھانا وغیرہ کھاتے ہو، جیسے آپ کے جسم کے اندر فاضل چربی وغیرہ ہو رہی ہے، یا آپ لوگ یہ باقی آپ کو مسئلے مسائل ہو رہا ہے، موٹاپا ہو رہا ہے، یا جسم ہیلدی ہو رہا ہے، سویلنگ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ عرصے کے لیے آپ لوگ اس طرح کریں کہ آپ نا نیم گرم پانی پینا شروع کر دیں۔ نیم گرم پانی کے بہت زیادہ فوائد ہیں، خواہ یہ گرمی ہے یا سردی ہے، بس آپ لوگ نیم گرم پانی پینا شروع کر دیں تو 1 ہفتے میں یا 10 دن میں آپ کو اس کے فوائد بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی محنت کر سکتے ہو تو آپ جیسے 4 گلاس پانی میں 1 انچ ادرک کا ٹکڑا ڈال کے اور اس کو آپ صحیح بوائل کر لیں، اور اس پانی کو آپ یعنی کہ وقتاً فوقتاً وقفے سے آپ پی لیں، تو یہ بھی بہت زیادہ بہترین ہے، کیونکہ یہ اینٹی ایجنگ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ یہ آپ کے جیسے معدے کی ہر چیز کی یہ صفائی بھی کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹوٹکا، آج کا وظیفہ پسند آئے گا اور آپ لوگ اس سے مکمل فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔